الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین۔ حیضہ کے لیے حرام امور، عورتیں جب ناپاکی کی حالت میں ہوتے ہیں تو عورتوں کو ان حالت میں، ناپاکی کی حالت میں عورتوں کے لیے کیا کیا چیزیں منع ہیں اس کے بیان میں سب سے پہلے حدیث میں اس کی ممانعت وارد ہوئی ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے دینی نقصان کی وضاحت میں فرمایا کیا وہ حیض میں نماز و روزہ ترک نہیں کرتی، یعنی حیض کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں عورتیں نماز نہیں پڑھتی ہیں اور اسی طرح روزہ نہیں رکھتی ہیں۔ یہ بخاری مسلم کی ایک روایت میں اللہ کے رسول نے ضمن میں فرمایا ہے۔ خیر، جو امور جنوبی جنابت کی حالت میں حرام ہیں وہی ساری چیزیں ایک عورت جو ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہیں تو وہ عورت کے لیے ساری چیزیں حرام ہیں۔ جنابت کی حالت میں کیا کیا چیزیں حرام ہوتی ہیں؟ جیسے نماز پڑھنا، دوسرا قرآن کریم کو چھونا، اسی طرح طواف کرنا، قرآن کریم کو پڑھنا، مسجد کے اندر پھیرنا، جیسے یہ بڑی ناپاکی کے اندر یہ حرام ہوتی ہے نا، نماز نہیں پڑھ سکتے، قرآن کو چھو نہیں سکتے، قرآن کو پڑھ نہیں سکتے۔ ہاں، جو اذکار وغیرہ ہیں، اذکار کے طور پر ان کو پڑھا جا سکتا ہے، اس سفر کی دعا پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح کبھی سونے کے جو کچھ معمولات ہیں، اذکار ہیں، آیت الکرسی ہے، کول ہے یا کچھ سنتے ہیں، ان کو ذکر کی نیت سے اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ تلاوت کی نیت سے جس میں ثواب ملتا ہے اس نیت سے نہیں، بلکہ رات کی پڑھنے کے معمولات ہیں، اس نیت سے اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کی کیا ہے، اجازت ہے۔ اسی طرح سمجھیے کہ طواف کرنا یہ حیضہ عورت کے لیے کیا ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے۔ ناپاکی کی حالت میں طواف نہیں کرتی، مگر یہ کہ ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کسی عورت کا فرض حج ہے، حج کا فرض طواف ہے، اس کا فرض طواف ہے اور اس کی فلیٹ کا وقت کیا ہو جاتا ہے، کبھی آ جاتا ہے کہ حج کے بعد فوراً اس کو گھر پر جانا ہے، تو ایسی صورت میں وہ عورت کیا کریں گے؟ ایسی صورت میں وہ عورت اپنے ٹکٹ کو مؤخر کریں گے، ہو سکتا ہے کہ ٹکٹ کیا کریں گے، کینسل کر کے دوسرا لے لیں گے، یا ہے کہ آج کل گولی وغیرہ ملتی ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنا جو پیریڈ رہتا ہے اس کو کیا کرتے ہیں، تاخیر سے کر لیتے ہیں، اس طرح گولیوں کا استعمال کریں گے۔ نہیں تو کم سے کم پھر ایسی صورت میں دونوں صورتیں نہ ہو تو پھر یہ عورت ناپاکی کی حالت میں ہی کیا کرتی ہے، طواف کرتی ہیں، لیکن اس کے لیے ایک اونٹ کا دم دینا ضروری ہوتا ہے، ایک اونٹ کا دم دینا ضروری ہوتا ہے۔ جس عورت کی واپسی کا گھر پر واپسی کا وقت آ چکا ہے اور اس کا فرض طواف باقی ہے، تو ایسے حالت میں ناپاکی کی حالت میں اگر طواف کرتی ہیں تو ایک اونٹ دم دینا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اگر اونٹ پر قادر نہ ہو تو ایک بکرا بکری بھی دیا تو چل جائے گا۔ تو جو جنابت کی حالت میں صحبت کی وجہ سے جو چیزیں حرام ہو جاتی ہیں وہی ساری چیزیں عورت جو ہے ناپاکی کی حالت میں اس کے لیے بھی ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح روزہ رکھنا، حیض کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھنا یہ کیا حرام ہے، لیکن بعد میں ان روزوں کی قضا کریں گی، جیسے کہ صحیح کی حدیث میں حضرت عائشہ سے مروی ہے۔ نماز کی قضا کی ضرورت نہیں ہے، ناپاکی کی حالت میں 7 دن کے 15 دن کی جو نماز جن کی قضا ہو جاتی ہے تو نماز ان کے لیے کیا ہے، اس حالت میں نہیں پڑھیں گی تو بعد میں قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قضا کریں گی تو مکروہ۔ شافعی میں جو نماز قضا ہو گئی ہے ناپاکی کی حالت میں تو اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے، لہٰذا بعد میں ان کی قضا نہیں کرنا ہے، کریں گی تو مکروہ ہے۔ البتہ جو روزے چھوٹتے ہیں رمضان کے تو سال میں ایک مرتبہ آتے ہیں، اس لیے ان کی قضا کرنا اس کے لیے کیا ہو جائیں گی، ضرور ہو جائیں گی۔ حیضہ سے استمتاع، میاں بیوی کے جو تعلقات رہتے ہیں، جیسے کہ حیض کی حالت میں صحبت کرنا بھی کیا ہو جاتا ہے، حرام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حیض کی حالت کے اندر، ناپاکی کی حالت کے اندر ایک ہے استمتاع، حیضہ کے ناف اور گھٹنے کے درمیانی حصے سے استمتاع کرنا حرام ہے۔ ابو داؤد وغیرہ میں تہبند سے اوپر استمتاع کی اجازت مروی ہے، یعنی ناف سے لے کے گھٹنا یا اگر چھپا ہوا ہے تو اوپر کے جانب سے عورت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن ناپاکی کی حالت میں ناف اور گھٹنے کے اندر کے حصے سے بغیر حائل کے یہ فائدہ اٹھایا نہیں جا سکتا، بقیہ حصے سے اٹھایا جا سکتا ہے۔ حیض کے دیگر احکام، حیض کا سلسلہ منقطع ہونے کے بعد غسل واجب ہے، جب تک خون جاری ہو طہارت حاصل نہ ہوگی،
لیکن وہ تمام مشروع غسل جن کے لیے طہارت کی قید نہیں حیض میں بھی مستحب ہے۔ جیسے ہی عورت کو جو پاکی آتی ہیں اس کی دو علامت ہوتی ہیں، ایک تو ان کو سفیدی نظر آتی ہے پاکی، دوسرا کبھی سفیدی نظر نہیں آتی، کچھ نہیں ہوتا، 7 دن ہو گئے ابھی کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، تو اس حالت میں بھی غسل کر سکتی ہیں۔ جب کچھ نظر نہیں آ رہا ہے تب بھی غسل کر سکتی ہیں، یا سفید ان کو نظر آ جائے تب بھی کیا کر سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح عورت کہہ رہے ہیں کہ جو غسل عورت کے لیے حالت احرام کے اندر کیا ہوتا ہے، احرام کا ایک غسل ہوتا ہے، ویسا عورت حیض کی حالت میں کوئی طہارت کرتی ہے، ناپاکی ہے تو اس حالت میں اگر کوئی ناپاکی کرتے ہیں، کوئی طہارت حاصل کرتے ہے، اس کا اعتبار نہیں ہوتا۔ یعنی ناپاکی کی حالت میں عورت غسل کر رہی ہے، ناپاکی کی حالت میں عورت وضو کر رہی ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں، حیض کی حالت میں وضو نہیں کر سکتے۔ اکثر عورتوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ جب گھر سے ان کو نکلنے کا ہے، بمبئی کا سفر کرنے کا ہے، تو ناپاکی کی حالت میں جانے کا ہے تو کیا کرتے ہیں، وضو کر لیتے ہیں، تو اس حالت میں وضو نہیں کر سکتے کیونکہ شافعی کے نزدیک وضو کرنا منع ہے، حرام ہے۔ اور گھر سے نکلنا ہے بس گھر کی دعا پڑھ کے نکل لیں، صدقہ کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی کیا کریں گے، حفاظت کر لیں گے۔ البتہ کچھ غسل ایسے ہیں جو وہ کر سکتے ہیں، جیسے کہ ناپاکی کی حالت میں وہ عمرے کے لیے جا رہی ہے، حج کے لیے جا رہی ہے، تو احرام کا غسل ہے، احرام کا غسل یہی سے اگر نیت کر کے جا رہی ہے، بسا اوقات اس کا پیریڈ ختم ہونے کا آتا ہے، 1 دن باقی ہے، 2 دن باقی ہیں، تو ناپاکی کی حالت میں یہ کیا کر سکتے ہیں، وہ احرام کا غسل کر سکتے ہیں۔ احرام کا غسل کر کے وہ پلین کے اندر کیا کر لے، عمرے کی نیت کر لیں، اور وہاں پر اسی طرح پابندی کے اندر 1-2 دن گزاریں گی، اور جب اس کی پاکی آ جائیں گی تو کیا کر لیں گے، اپنے حج کی یا عمرے کی جو اعمال ہیں وہ کر سکتے ہیں، طواف صحیح پاکی آنے کے بعد غسل کر لیں گے، پھر کر لیں گے۔ تو اسی طرح جو اس کے لیے وہاں پر غسل کو دیتے ہیں، عرفے کے اندر غسل ہے، مینا کا غسل ہے، تو ناپاکی کی حالت میں وہ کر سکتے ہیں۔ باقی سمجھ لیجیے کہ جو مشروع غسل ہوتے ہیں، جیسے کہ عید کا غسل ہے، تو جمعہ کا غسل ہے، جو مشروع غسل ہے، تو اس کے لیے اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح حیض آتے ہی عورت بالغہ شمار ہوں گے، حیض سے عدت اور استبراء کا تعلق ہے۔ بلوغ عدت، کسی عورت کو سمجھ لیجیے کہ ناپاکی اس کی ختم ہو گئی، ایک عورت ہے 7 دن اس کے ناپاکی کے تھے، کیا ہو گئے، ختم ہو گئے، تو کیا اب اس سے صحبت کرنا جائز ہے جب تک کہ اس نے غسل نہیں کیا؟ تو نہیں، جب ناپاکی ختم ہو گئی تو ناپاکی کے بعد غسل لے کر اس سے صحبت کرنا کیا ضروری ہے؟ تو سمجھیں گے کہ بھائی 7 دن تو میرے ختم ہو گئے، اب مجھ کو حیض کا نہانا ہے، غسل کرنا ہے، تو صحبت کا بھی ساتھ میں کر لو تو یہ نہیں چلے گا، بلکہ قرآن نے اس سے منع کیا ہے کہ جب تک وہ پاک نہ ہو جائے، حتیٰ جب تک پاک نہ ہو جائے تب تک ان کے ہم قریب نہیں جا سکتے، لہذا جب وہ 7 دن کے بعد غسل کر لیں گے اس کے بعد صحبت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کسی عورت کو سمجھ لیجیے کہ صحبت ہو گئی اور پھر اس کو ناپاکی شروع ہو جاتی ہے، بعد میں 7 دن کے بعد 7 دن کی اس کی ناپاکی شروع ہو جاتی ہے، تو فوراً اس کے لیے غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جب 7 دن ہو جائیں گے اور وہ ایک ساتھ کیا کر لیں گے، دونوں کی نیت کر لیں گے تو کافی ہے، جنابت کی بھی نیت کر لیں اور حیض کی بھی نیت کر لیں، دونوں کے لیے تو کافی ہے، بلکہ کسی ایک کی بھی نیت کر لی، جس نے ناپاکی حیض کی بھی نیت کر لی، تو صحبت کا جو غسل ہے اس میں خود بخود کیا ہو جائے گا، داخل ہو جائیں گے، ایک فرد دوسرے کے اندر خود بخود داخل ہو جاتا ہے۔ حیض کی حالت میں عورت کے لیے الوداعی جو طواف رہتا ہے وہ کیا ہے، معاف ہے، الوداعی طواف عورت حیض عورت ہے اس کے لیے معاف ہے، بلکہ کسی کے لیے معاف نہیں، ہر ایک کے لیے سمجھ لیجیے کہ الوداعی طواف کیا ہوتا ہے، وہ ضروری ہوتا ہے، نہیں کوئی کر پاتا ہے تو اس کے لیے دم دینا یہ ضروری ہوتا ہے۔ حیض کی حالت میں عورت میت کو غسل دے سکتی ہے، میت انتقال کسی کا ہوا ہے نا، کسی عورت کا انتقال ہوا ہے تو کبھی عورت کو غسل دینے کی نوبت آتی ہے تو وہ ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہے، جو سمجھتے ہیں کہ ہم ناپاکی کی حالت میں غسل نہیں دے سکتے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ناپاکی کی حالت میں غسل کی کیا اجازت ہے۔ ناپاکی کی حالت میں اس کو نماز نہیں پڑھنا ہے، طواف نہیں کرنا ہے، ناپاکی کی حالت میں قرآن نہیں پڑھنا ہے، مسجد بھی نہیں آنا ہے، لیکن ناپاکی کی حالت میں میت کو غسل دے سکتے ہیں، ناپاکی کی حالت میں عورت میت کو غسل دے سکتی ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں حیض کو روکنے والی گولیوں کا استعمال کرنے کا کیا حکم ہے؟ اکثر عورتیں رمضان کا آخری عشر رہتا ہے، اس میں لیلۃ القدر رہتی ہیں، بڑی فضیلت کی راتیں رہتی ہیں، راتوں میں جاگنا رہتا ہے، قرآن کی تلاوت رہتی ہے، بہت سارے فضائل کی چیزیں ہیں، تو اس کے لیے بہت سارے عورتیں کیا کرتی ہیں، گولیاں کو استعمال کرتی ہیں، اور جو ان کا پیریڈ رہتا ہے اس کے بعد تاخیر سے لاتی ہیں، اس طرح کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ایک نظام رکھا ہے فطری طور پر، اس کو باقی رکھنا یہ کیا رہتا ہے، انسان کی صحت کے لیے بڑا مفید اور کارآمد رہتا ہے۔
اللہ کے نظام کے اندر گڑبڑی کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے. بچہ زیادہ کو نقصان پہنچ رہا ہے, ان کی جو پانی رہتی ہے ناپاکی رہتی ہے وہ پھر آگے پیچھے کبھی ہو جاتی ہے. 7 دن ہے کبھی 15 دن ہو رہا ہے, کہ 10 دن ہو رہا ہے, کہ 12 دن ہو رہا ہے, زیادہ آنے لگتا ہے تو نظام کی طرف خراب ہوتا ہے. کبھی طبی اعتبار سے کیا ہوتا ہے, نقصان ہوتا ہے. ہاں اگر کسی کو ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد کسی کو نقصان نہیں ہو رہا ہے اور اس کا مقصد ان راتوں میں عبادت کرنا ہے, آخر عشر کے اندر زیادہ سے زیادہ میں تلاوت کر لوں گی, لیلۃ القدر کو پا لوں گی اور اس میں عبادت کر لوں گی, یہ اس کی نیت ہے, تو پھر اگر وہ استعمال کرتی ہے تو اس کے لیے گنجائش ہے, کر سکتے ہیں. اور یہ جو روزے رکھیں گے تو یہ آدھا شمار ہوں گے, قضا شمار نہیں بلکہ یہ روزے اس کے آدھا ہو جائیں گے. بعد میں پھر روزہ کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اس نے اگر پیریڈ کو کیا کر دیا, تاخیر سے لایا ہے, گولیوں کا استعمال کیا ہے اور ان دنوں میں وہ روزہ رکھ لیتی ہے تو روزہ اس کو صحیح ہو جائے گا. لیکن بہتر یہ ہے کہ ان کو استعمال نہ کریں بلکہ اسی حال میں سمجھ لیجیے کہ عبادت تو منع تھوڑی ہے, عبادت تو کئی طرح کی رہتی ہے, ذکر کر سکتی ہے, دعائیں کر سکتی ہے, بہت سارا کا عبادت ہوتی ہے, تو اس اعتبار سے بھی کیا کر سکتی ہے, عمل کر سکتی ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس میں کوئی مسئلہ ہے تو پوچھ سکتے ہیں. لون پر حیوہ نکالنے کا کیا حکم ہے؟ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ آدمی جب لون پہ نکالے گا تو ایک سودی معاملہ ہو جائے گا. جتنے کا حیوہ ہے اس کے اندر آپ کو کیا بھرنا پڑے گا, سود دینا پڑے گا. تو کوشش کرو کہ کیش میں لے لو, لیکن کبھی کیش میں لینے کے لیے آدمی کو ضروری ہے کہ اتنی رقم چاہیے. اب اتنی حیوہ کی جو رقم ہے 50 لاکھ 55 لاکھ, تو اگر آپ کے پاس رقم ہے اور انکم ٹیکس کا آپ کو کچھ اندیشہ ہے, پریشانی ہے, آپ کی انکم ٹیکس فائل مکمل نہیں ہے, تو پھر لون پر نکال سکتے ہیں. نہیں تو پھر وہ سودی معاملہ ہو جاتا ہے نا, تو سودی معاملہ کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ تمہارا بیٹا ہے